पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन अदालती यानी जुडिशल बहरान से गुजर रहा है। जनवरी की 10 और 11 तारीख 2024 पैदर पे 2 इस्तीफे आए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। 10 जनवरी को जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफा आया। उसके एक दिन के बाद यानी 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा आ गया। और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे अक्टूबर में, यानी तकरीबन 9-10 महीने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। एक बदतरीन बहरान जो है वो पैदा हो चुका है पाकिस्तान की अदलिया में, हर सतह पे, चाहे वो हाई कोर्ट की सतह पे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की सतह पे हो। हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा जब खबर आई कि जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। पिछले इतवार को एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, बकौल उनके रिटायर्ड जजेस थे, हाजिर सर्विस जजेस थे, और उसमें यह तय किया गया था कि ये दोनों जजेस जो हैं ये इस्तीफा दे देंगे क्योंकि इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है। वो घेरा कौन तंग कर रहा है, कौन ऐसे हालात पैदा कर रहा है, या किसने ऐसे हालात पैदा किए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने यके बाद दीगरे इस्तीफे दे दिए और हो सकता है कि मजीद इस्तीफे आए। जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो असल फसाद की जड़ है, कि असल जो तनाज़ा जो अदलिया में पैदा हुआ, जो कि आज तक सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पैदा नहीं हुआ, वो उनकी वजह से है कि उन्होंने ये सूरत हाल जो है वो पैदा की, जिसकी वजह से ये दोनों जजेस जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो तो लंदन प्लान का हिस्सा है, कि वो तो PMLN यानी नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। ये एक राय है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, मगर 2 बातें जो हैं वो हमें ज़हननशीन करनी चाहिए जो पाकिस्तान का बदतरीन अदालती निज़ाम। पहली बात तो ये है कि इससे मुल्क जो है वो मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, सियासी तौर पे और इसके अलावा माशी तौर पे। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अदलिया में निफाक डाला जा रहा है, पोलराइजेशन हो रही है, और राबिया बाजवा जो कि लाहौर हाई कोर्ट की एक सरकर्दा वकील हैं और वकला की जो सियासत है उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मुतालबा किया है कि फायज ईसा साहब जो हैं वो इस्तीफा दें। उन्होंने तो अभी चीफ जस्टिस बने हुए तकरीबन 3 महीने हुए हैं। वो इस्तीफा दें क्योंकि जब से वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो मज़ीद कंट्रोवर्शियल जो है वो हो गई है, क्योंकि उनका झुकाव जो है वो PMLN की तरफ है। उनके जो जज्बात हैं, जो उनके बायसेस हैं, जो उनके जहन में बानिए तहरीक इंसाफ, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रह चुके हैं इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनके खिलाफ उनके जज्बात हैं वो ढके छुपे नहीं है, वो बाइस्ड हैं। और उन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये दिन देखना पड़ा है कि हर तरफ जो है वो बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कि एक सबसे बड़ा इदारा है अदलिया का, उस तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो उसके मुखालिफ है वो कहते हैं कि ये उनकी तारीख है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया गया जब नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म थे, ये बात है दिसंबर 1997 की, और फिर जजेस को ख़रीदना, जजेस पे दबाव डालना, और फिर मरियम औरंगज़ेब जो कि तर्जुमान है मुस्लिम लीग नवाज की, उन्होंने अपनी जैसे ही ये एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा आया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने दोनों जजेस को बुरा भला कहा और ये कहा कि करप्ट जजेस हैं और इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही दबाव का शिकार है, हाई कोर्ट जो है वो पहले ही दबाव का शिकार है कि जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है जजेस पे
کہ وہ فیصلہ دیں پی ٹی آئی کے خلاف، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف فیصلہ دیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، اور انتخابات جو ہیں وہ سر پہ ہیں، 8 فروری کو ہونے ہیں، اور ایک بحران پیدا ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ میں بحران جو پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ شدید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. اب کس کو پتا کہ مزید استعفے کس کے آنے ہیں، سپریم کورٹ کے مزید ججز استعفے دیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ نہیں رکتا، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو کہ لطیف کھوسہ، جو کہ نامور ایک وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ انتہائی ایماندار، انتہائی قابل جج رہے ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جن کو چیف جسٹس بنا تھا اکتوبر کے مہینے میں. ان کا استعفیٰ جو ہے، اور ان پہ جس طریقے کی تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس آنے والا تھا. تو ریفرنس تو کوئی بھی ڈال دے، آخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی تو ریفرنس آیا تھا، وہ کیا یہ بھول گئے؟ تو اب بات یہ ہے کہ اگر جو شریف قسم کے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی ہماری عزت اب ہماری ہاتھ، یہ اس گن میں ہمیں نہیں جا رہا. اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب انہوں نے تو کہا تھا بھائی کہ میں چیف جسٹس بنوں گا اگر اکتوبر میں، تو میرے پاس تو صرف 10 مہینے ہوں گے. اور جس طریقے سے ان کے خلاف دباؤ بڑھایا جا رہا تھا مختلف حلقوں کی طرف سے، کیونکہ ان کے جو فیصلے تھے وہ مقتدرہ حلقوں کو پسند نہیں تھے، اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھے، وہ پی ایم ایل این کو پسند نہیں تھے. تو اسی لیے پھر جو سب سے پہلے جس سیاسی جماعت نے مخالفت تنقید نشانہ بنایا دونوں ججز کو سپریم کورٹ کے، جنہوں نے استعفیٰ دیا، وہ پی ایم ایل این تھی. اور انہوں نے کہا بھائی کہ یہ استعفے سے نہیں ہوتا، ان کے خلاف تو مقدمے ہونے چاہیے، ان کے خلاف تو جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ججز استعفیٰ دے دیں اور چھوڑ جائیں، جبکہ انہوں نے کرپشن کی ہے، جبکہ انہوں نے متنازع قسم کے فیصلے کیے ہیں. تو اب یہ لمحہ فکر ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ کس سمت جا رہی ہے. اور ظاہر عدلیہ کا معاملہ ہے، اس میں انسان کو ذرا سا محتاط رہنا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف ہیں، سابق چیئرمین کے خلاف ہیں. تو اب اگر عدلیہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کے کام نہ کرے، وہ ایمانداری سے کام نہ کرے، وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ انصاف کی بنیاد پہ نہ دے، تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 2 ججز کا استعفیٰ ہے سپریم کورٹ کے ججز کا، جو سینئر ججز، تو یہ کہہ دینا کہ جناب چونکہ وہ ان پہ کرپشن کے چارجز لگے تھے یا ایک دوسرے پہ لگنے والے تھے، اور ایک 200 صفحے کا ڈوسیئر، 200 صفحے کا مسودہ جو ہے کسی نے تیار بھی کیا تھا، ایڈوکیٹ نے جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف، جو کہ پیش کیا جانا تھا، اور پھر ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تھا جوڈیشل. تو یہ تو قاضی فائز صاحب جو ہے یکے بعد دیگر جو محاذ کھول رہے ہیں، اور ویسے بھی ان کی جو ساکھ ہے وہ دن بدن جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، دن بدن جو ہے ان پہ تنقید مزید ہو رہی ہے. اور پھر سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ وکلا کی تحریک جو ہے وہ اب زور پکڑے گی. اگر سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس ہیں، ان کے اثر میں آ کے ایسے فیصلے دیے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے فیور میں ہیں، وہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں، اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں، کیونکہ جس طریقے سے نواز شریف کو کلین چٹ دی گئی جیسے وہ پاکستان آئے اکتوبر میں، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھی، اس نے جو تاحیات نااہلی تھی وہ ختم کر دی. تو یہ مہربانیاں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے کیوں نہیں کی جاتی، جو کہ تقریباً 6 مہینے سے جیل میں ہیں؟
جن کے خلاف 202 کیسز ہیں، جن کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ تو بھٹو کا جو حشر ہوا تھا وہی عمران خان کا ہوگا، اور سپریم کورٹ اور 9 مئی کے واقعے میں دوبارہ ملوث کرنا. تو قاضی فائز صاحب جو ہیں ان کا میرے خیال میں یا تو زیادہ پورے اعتماد ہو گئے ہیں، مگر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب وکلا کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑے گی، جس کا میرے خیال میں سب کو پتہ ہے. تو پھر قاضی فائز صاحب کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ان کے تو ابھی 9-10 مہینے رہ گئے ریٹائرمنٹ میں. تو وہ ایک ایسی لیگیسی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں کہ عمر بھر کی جو ان کی ساکھ ہے وہ ڈاؤن دی ڈرین ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے. اور اس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ کا ایک امیج تھا کسی حد تک کہ وہاں کے جو ججز ہیں وہ بڑے اہل ہیں، بڑے ایماندار ہیں، ہو سکتا ہے سب نہ ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، مگر سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی کورٹ ہی نہیں ہے. یعنی اسکول تعلیم کے شعبے میں اگر ہم دیکھیں تو اسکول ہے، پھر کالج ہے، اور پھر یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. تو سپریم کورٹ سے آگے کچھ نہیں ہے. نیچے سیشن کورٹ ہوتا ہے، پھر ہائی کورٹ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر زوال پذیر ہو جاتی ہے اور مزید ججز کے استعفے جو ہیں وہ آتے ہیں تو اس سے پاکستان میں عدلیہ کا بحران جو ہے مزید سنگین ہو جائے گا. اور جو لوگ یہ بحران پیدا کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، حالات جو ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں ہوں گے. بہت شکریہ.